عزیز طلباء اور طلبات کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 1 غزل نمبر 1 مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی۔ شاعر ہیں اس کے مولانا حسرت موہانی۔ غزل کا مفہوم اور تشریح بھی، غزل کسے کہتے ہیں، کیا مطلب ہے غزل کا، اس سبق کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی، اور مطلع کسے کہتے ہیں اور مقطع کسے کہتے ہیں۔ اب یہ شعر بھی پڑھ سکتے ہیں مطلع کے۔ آ جاؤ کہ موسم ہے برسات کا جانا، کچھ کر لو یقین میری اس بات کا جانا۔ یہاں پہ قافیہ اور ردیف ایک جیسے استعمال ہوئے ہیں، تو جہاں پہ قافیہ اور ردیف ایک جیسے استعمال ہوں اس کو ہی مطلع کہتے ہیں۔ اور مقطع، دیکھو یہ ضد اچھی تو نہیں آخر اشرف اتنی، جانے بھی دو یہ وقت نہیں امتحانات کا جانا۔ تو اس طرح کچھ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ پہلا شعر ہے، اس کو مطلع کہتے ہیں، مطلع لکھ دیا ہے میں نے، اس کے حل لغت مفہوم اور نیچے اس کا تشریح ہے۔ تو میں ایک اور آپ کو شعر سنائے دیتا ہوں۔ یہ وہ راستہ ہے دریار وفا کا، جہاں باد سر سر صبا ہو گئی۔ حل لغت دیار وفا محبت کی گلیار کا کوچہ، باد سر سر تیز آندھی، صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ یہ دیار وفا کا وہ راستہ ہے جہاں سے گزرتے ہوئے تیز آندھی بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسی معلوم ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر منزل اچھی اور مرضی کے مطابق ہو تو راستے کی دشواریوں کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، بلکہ یہ مصیبتیں تو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ دل میں لگن اور شوق ہو، منزل پر پہنچنے کی تمنا ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ محبوب کے در تک جانے والا راستہ نہایت مختصر اور آسان ہوتا ہے۔ یہ حقیقی شعر ہے۔ حسرت موہانی کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک صورت ہی ہے کہ میری یہ فانی زندگی ختم ہو جائے، میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کروں اللہ تعالیٰ کا، اور ایک نہ ایک دن میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے۔ اگرچہ یہ دن تکلیفوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ دنیاوی تکلیفیں چند روز ہیں۔ میرے ذہن میں ایک اچھی منزل کا تصور ہے، اس لیے یہ دنیا کی تکالیف مجھے ڈرا نہیں سکتی، بلکہ میں تو ان تکلیفوں سے لطف اٹھاتا ہوں۔ مجھے تیز آندھی کی صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسی معلوم ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی مصیبتیں بھی میرے لیے خوشی کا باعث ہیں۔ تو رہتا نہیں انسان تو ہوتا نہیں غم بھی، ایک روز زمیں اوڑھ کے سو جائیں گے ہم بھی۔ تو اس کا مقطع دیکھتے ہیں۔ مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ انتہا آخری حد، ابتدا آغاز، مفہوم اس شعر کا، انتہا کو بھی حسرت پہنچ جائیں گے اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے، کیونکہ ہمارے سفر کی ابتدا ہو گئی ہے، ہم نے سفر شروع کر لیا ہے۔ اس شعر میں حسرت نے انسانی زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کسی نے جلد تو کسی نے بدیر، آخر کار اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص وقت کے لیے اس دنیا میں قیام کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے واپسی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ کم ہوتے ہوتے آخر ایک دن یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا سفر تمام ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ۔ سرائکی میں، زندگی ہے سفر مختصر مختصر، میں بھی کیتے مگر مختصر مختصر۔ تو انشاءاللہ العزیز کل پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔